بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل دا ینگسٹرز جن سے میں بات کر رہا ہوں, دیر از اے ہیوج ٹیکنالوجیکل چینج وچ از ہیپننگ. یہ جو کوانٹم اعتبار سے ساری چیزیں بدل رہی ہیں وہ ایکسپونینشل انداز سے بدل رہی ہیں. یہ جو انسان کی سوچ ہمیشہ سے تھی وہ لینئر تھی, عمر 2 سال سے 3 سال 4 سال 5 سال. مگر جس انداز سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں 4 بڑے ایریاز کے اندر, جس کے اندر کمپیوٹنگ ہے, بہت بڑی چینج آئی ہے, یعنی انکلوڈنگ دا ایبلٹی ٹو پروسیس ڈیٹا, انکلوڈنگ دا فیٹ کہ ساری اسٹوریج ہو سکتی ہیں, انکلوڈنگ دا فیٹ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انالائز کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز جو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر بھی آ رہی ہے. اور تیسری چیز ان کا امتزاج اور لنک بایولوجی کے ساتھ. اور چوتھی چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ ہے مینوفیکچرنگ, 3D مینوفیکچرنگ. اچھا, ان ساری چیزوں نے جس کے اندر کلاؤڈ ہے اور آگمنٹڈ ریالٹی ہے, ورچوئل ریالٹی ہے, بلاک چین ہے, موبائل کمپیوٹنگ ہے اور سوشل پلیٹ فارمز ہے, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ آف تھنگز اور ڈیٹا, تو پاکستان کے لیے بے انتہا اسکوپ ہے. پاکستان کے لیے ہم ہیومن ریسورس پیدا کر رہے ہیں. ہیومن ریسورس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچ لیں کہ ڈیجیٹل جو سکلز کا پروگرام تھا وہ 24 لاکھ لوگوں نے اس کو لیا, اور اس میں سے 16 لاکھ نے اس کو کلیئر کر لیا. تو ایک بہت بڑی ریسورس بنتی جا رہی ہے جس کے اندر لوگ خود سیکھ رہے ہیں. یعنی جو کلاؤڈ پر کورسز کا امکان ہے, کورسیرا یا دوسرے, یا پاکستان کے اندر بھی HEC نے بھی بہت سارے کورسز مفت کیے ہوئے ہیں. ان سے لوگ سیکھ کر خود سافٹ ویئر بنانا اور سافٹ ویئر کے اعتبار سے ان کو جوڑنا. اچھا, اس کے اندر بھی کوئی نقصان نہیں ہے کہ دوسری سافٹ ویئر کو اپنے پاکستان کے اعتبار سے کاپی کر کے ڈھال لینا. چائنا نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ سب سے پہلے دنیا بھر کی فیس بک کو آلٹرنیٹ بنانے کی کوشش کی, اور پھر آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے بعد وہ اپنی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے رہے. ورچوئل کیپٹل بھی تلاش میں ہے. آپ کے آئیڈیاز, آپ کی اسمارٹ ایپس, آپ کے جو چیز بھی آپ ڈیولپ کریں, اس وقت کیپٹل دنیا کا, بزنس مین کا, برک اینڈ مارٹر والا کیپٹل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایپ ڈیولپ کرنے والے اور سٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کیا جائے. مجھ سے لوگ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں, اور یہ ٹیکنالوجی گیپ ہے اور یہ سوچ کا بھی گیپ ہے. جو ٹیکنالوجی میں جس طرح سے آپ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, قوانین اس کو فالو بھی نہیں کر پا رہے. دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جو انفارمیشن کا میڈیم بڑھا, فار ایگزامپل فیس بک یا میٹا یا واٹس ایپ, تو قوانین ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, بلکہ دنیا کی ریجیمز جو ہیں وہ ان کے ایڈریس کرتی ہیں کہ ان سے کوئی کنسیشنز مل جایا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کا پلیٹ فارم, میں سمجھتا ہوں ان ساری انفارمیشن کو جوڑنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کی ایکسس دنیا کی انفارمیشن کے ساتھ ہو جائے, اس کے بعد آپ کو نئے انداز سے, نئے پیچ ورک کے اعتبار سے بلینز آف پاسبلٹیز ہیں آف ایپس. تصور نہیں کر سکتا ہے انسان کہ کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بالکل جمپنگ بورڈ پہ ہے. لوگ متعجب ہو جائیں گے 1 سال بعد, 2 سال بعد, جس طرح سے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے اعتبار سے اور جس انداز سے اس حکومت نے اور ہم نے مل کر پاکستان کا ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا ہے. ڈیجیٹل پیمنٹس کے اندر مثال کے طور پر آسان پیمنٹس ہیں, یا روشن پاکستان پیمنٹس ہیں, یا جس اعتبار سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو ایمپاور کیا جا رہا ہے, جس اعتبار سے فیس بک نے اور ٹیفٹا نے مل کر 3,000 خواتین کو ٹرین کیا ٹو ایکسیس دا ورلڈ, جس کے اوپر اس سال کا ہمارا ان کا پرامس یہ کہ 1 لاکھ خواتین کو ٹرین کریں گے. مارکیٹ پاکستان کی نہیں ہے, مارکیٹ آف یور پروڈکٹس, پاکستان کی جو برک اینڈ مارٹر ٹائپ کی کڑھائی سلائی, اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر کی پروڈکٹس کی اویلیبلٹی, مارکیٹ دنیا ہے. تو لہٰذا میں آپ سب لوگوں کو انکریج کرتا ہوں, میں آپ سب لوگوں کی ہمت بڑھاتا ہوں. پاکستان بدل رہا ہے, آپ کی فیلڈ میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا, دوسری فیلڈز میں لوگ پہچان نہیں سکتے. یہ جو ایج گروپ ہے یہ اس چیز کو زیادہ پہچان رہا ہے. تو دیر از اے ٹیکنالوجیکل گیپ, جو یہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپونینشیل چینج آ رہی ہے, دنیا اس کی عادی نہیں ہے. مگر انشاءاللہ آپ سب لوگ اپنا نام, اپنا کام, اپنی جیب اور اپنا ملک کا نام بھی روشن کریں گے. آئی ایم ویری ہوپ فل. شکریہ. السلام علیکم.